یونیورسٹی لاہور کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ اپنا نام منواتی ہے اور مقابلے کی دوڑ میں دلیل کے ساتھ بات کرتی اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا ادب کے مقابلے، سائنسی تحقیقات ہوں یا سماجی سرگرمیاں، مذہبی تقریبات ہوں یا علم و حکمت کا میدان، تحقیق و جستجو کا شعبہ ہو، نجی و سرکاری سطح پہ تخلیق کاری کی کوئی کاوش ہو، ہر جگہ ہر میدان میں منہاج یونیورسٹی نے ثابت کیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ خدمت علم، خدمت ادب، خدمت تحقیق اور خدمت تخلیق میں ہر جگہ صفِ اول میں نمایاں رہی ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبران کا فروغ علم و جستجو کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہاں علم کی پرورش صحیح معنوں میں ہو رہی ہے۔ آج کا دن میرے لیے، آپ کے لیے، منہاج یونیورسٹی کے لیے بے حد مسرت کا دن ہے اور ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ منہاج یونیورسٹی لاہور کے ایک ممتاز و محترم شعبے حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر کے ڈائریکٹر، ممتاز نعتیہ محقق، ثنا گو ثنا خان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی نے صوبائی اور قومی سطح پہ حکومت پاکستان کی جانب سے نعتیہ ایوارڈز، سیرت ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ ہم سب ان کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آج کی تقریب در حقیقت انہی کی پذیرائی کی تقریب ہے، انہی کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرنے کی یہ تقریب ہے۔ حاضرین و سامعین، حضور جانتے ہیں عہد حاضر کے نعتیہ اور تقدیسی ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔ ڈاکٹر سرور کے ہاں عقیدتوں کا بہاؤ بھی ہے اور محبتوں کا رچاؤ بھی۔ آپ کے کلام میں دل نشینی بھی ہے، دل کشی بھی ہے، دل بری بھی ہے اور دل نوازی بھی ہے۔ آپ کے ہاں دلداری اور دل افروزی کا پورا اہتمام ملتا ہے۔ جذبہ ثنا کا وفور ہو یا آداب نعت کا شعور، آپ کے ہاں یکجا اور باہم و متصل دکھائی دیتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر فخر اللہ نوری نے ابھی عرفی کا ایک شعر سنایا تھا کہ نعت کہنا نہایت ادب کا اور احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کا کہنا ہے کہ راہ الوہیت بھی رہ نعت کے ہے پاس، راہ الوہیت بھی رہ نعت کے ہے پاس، سرور یہ نہ ہو جائیں بہم دیکھ بھال کے۔ حکومت پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب ہر سال سیرت ایوارڈز کا اعلان کرتی ہے اور جہاں پہ وہ مختلف کیٹیگریز میں نعت کی کیٹیگری، سیرت کی کیٹیگری، اردو زبان، پھر علاقائی زبانیں، ان میں ان مصنفین کو اور ان شعراء کو وہ سیرت ایوارڈز دیتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں نعت اور سیرت کے میدان میں کوئی نمایاں کام سر انجام دیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کے یہ دو اعزازات ملنا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ شاید میرے معلومات کے مطابق یہ گزشتہ 10، 12، 15 سالوں میں واحد شخصیت ہیں جنہیں ایک ہی سال میں صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ دونوں سطحوں پہ بیک وقت سیرت ایوارڈز عطا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کے اس ایوارڈ کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ اس ایوارڈ کے لیے پاکستان بھر سے مختلف مصنفین، شعراء، نعت گو اور نعت سے اور سیرت سے جڑے ہوئے محققین وہ اپنی نگارشات اور اپنی کتب وہاں پہ بھیجتے ہیں اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 سال، 7 سال، 8 سال تک وہ اپنی کتب بھیجتے رہتے ہیں، تو اس میں سے کسی ایک سال میں اتفاق سے ان کا کوئی ایوارڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور انہیں وہ ایوارڈ مل جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی نے
पहली ही अटेम्प्ट में जो अपनी किताब वहाँ पे भिजवाई तो उस पे दोनों सतहों पे ये सीरत एवार्ड उनको अता किया गया। तीसरा एजाज़ इस एवार्ड के हवाले से ये है कि बहुत सारे मुसन्निफ़ीन अपनी कुतब तख्लीक करते हैं, तहरीर करते हैं और वो 10, 12, 15, 20 किताबें लिखते हैं और उन किताबों में से किसी एक किताब का इंतखाब करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें इस किताब को हम सीरत एवार्ड के लिए भिजवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पंजाब गवर्नमेंट को, और फिर उस एक कंपटीशन में शुमार किया जाता है उसे और उसके नतीजे में एवार्ड मिलता है। ऐसे ऐसे मुसन्निफ़ीन भी हैं जिनकी कुतब की तादाद 100 है या 80, 70 है, 60 है, वो एवार्ड के लिए वहाँ पे जाते हैं और अपने आप को शमूलियत वहाँ इख्तियार करते हैं। लेकिन डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी की ज़िंदगी की पहली किताब है जिसको आपने तख्लीक किया और वहाँ पे भिजवाया और उस पे कौमी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी ये एवार्ड आपको अता हुआ है।